بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہ اجمعین الی قیام یوم الدین۔ ایک کلپ جو اس وقت بڑی تیزی سے سوشل میڈیا پر بعض نادان افراد کی جانب سے یا ان افراد کی جانب سے کہ جو بہت زیادہ خائف ہے شیعہ علماء کرام اور مراجع کے فتوے سے، اور شاید ان کے پیچھے سپورٹ ہو ان لوگوں کی کہ جو بہت زیادہ پریشان ہیں انقلاب سے، اور جو بہت زیادہ پریشان ہے خصوصاً آیت اللہ العظمیٰ سیستانی کے اس فتوے سے کہ جس کے بعد مڈل ایسٹ کی صورتحال بدل گئی، یعنی IS کے خلاف آیت اللہ العظمیٰ سیستانی کا فتویٰ۔ اب اس جانب توجہ دلائیں کہ انقلاب کے بعد سے بہت زیادہ کام شروع ہوا مذہب حق اہل بیت کے خلاف، کبھی جنگ کی صورت میں، کبھی اور تنظیموں کو وجود کے لانے کی صورت میں، اور بلا شک اس صدی کا جو ایک اہم ترین واقعہ عالم اسلام میں رونما ہوا وہ انقلاب تھا، اور اس کے بعد جو ایک اہم ترین واقعہ رونما ہوا وہ عراق میں جمہوریت ہے کہ جسے حضرت آیت اللہ العظمیٰ سیستانی نے وجود بخشا، اور اسی کا ریئیکشن تھا داعش IS، اور پھر ان کے خلاف آیت اللہ العظمیٰ سیستانی نے جہاد کا فتویٰ دیا، اور اب وہ تقریباً بالکل الحمدللہ عراق سے ختم ہو چکے ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ اس فتوے کی طاقت کے بعد سے، البتہ یہ چیز نہیں ہے، ذہن میں رہے کہ ایک فتویٰ جو عالم اسلام کا مشہور فتویٰ تھا حضرت آیت اللہ العظمیٰ مرزا حسن شیرازی اول کا، اور وہ برٹشر کے خلاف تھا کہ جب انہوں نے ایران میں تمباکو کو خریدا اور اس کے بعد وہاں کی اقتصادیات کو خراب کرنا چاہا تو آیت اللہ العظمیٰ مرزا حسن شیرازی اول نے فتویٰ دیا، اور اس کی تفصیل ہم کبھی دوبارہ بیان کریں گے اب اسی سلسلے میں۔ اسی طرح سے رائٹر کے خلاف ایک فتویٰ کہ رائٹر کمپنی نے جس طرح سے ایران کو مفلوج کرنا چاہا تو حضرت آیت اللہ العظمیٰ مرزا علی کنی نے فتویٰ دیا، ملا علی کنی نے فتویٰ دیا۔ تو آج کے دور کا جو اہم ترین فتویٰ تھا کہ جو ہماری زندگی میں ہم نے اپنی آنکھوں سے اس کے اثر کو دیکھا وہ فتویٰ تھا آیت اللہ العظمیٰ سیستانی کا۔ تو ان تمام واقعات کو اگر مد نظر رکھا جائے تو شرق اور غرب، چاہے مسلمان ہوں چاہے غیر مسلمان، انہیں ایک بہت بڑی پریشانی ہے شیعہ مرکزیت سے، چاہے وہ قوم کی ہو چاہے وہ نجف کی ہو، یعنی مجتہدین کرام۔ اب اس انسجام کو، یعنی جس طرح سے مومنین کی ایک طاقت ہے اور جس طرح سے مومنین کے پاس ایک قوت ہے اور جس طرح سے مومنین کے پاس ایک مرکزیت ہے، تو اسے ختم کرنے کے لیے تو کبھی داعش یا مختلف دہشت گردوں کو وجود بخشا جا رہا ہے، کبھی شیعوں کے خلاف گندی زبان کو استعمال کیا جاتا ہے، تو کبھی ہمارے بعض جاہل قسم کے افراد کو استعمال کیا جاتا ہے، تو کبھی یاد رکھیں کہ کچھ افراد کو ہمارے مذہب میں داخل کیا گیا ہے اور وہ پہلے اپنے آپ کو بڑا پکا شیعہ ظاہر کرتے ہیں، لیکن ان کا ہدف یہ ہے کہ شیعوں کو تقسیم کریں۔ اور مومنین کی توجہ رہنی چاہیے ہر اس فرد پر کہ جو اگر کوئی تقسیم بندی کی بات کر رہا ہو یا اختلاف ڈال رہا ہو تو اس کو دیکھے، اس کے خاندان کو دیکھے، خصوصاً اگر وہ کسی اور مذہب سے آیا ہو کچھ ہی سال پہلے یا اس کے گھر والے اس مذہب میں داخل ہوئے ہوں، تو یاد رکھیں کہ بعض کام ایسے ہی کیے جاتے ہیں آہستہ آہستہ مذہب میں داخل ہو کر، لیکن اس میں شک نہیں کہ جو بھی مذہب حق اہل بیت میں داخل ہوتا ہے اس کا احترام کرتے ہیں، اس کے قدم ہمارے سر آنکھوں پر، لیکن اگر وہاں سے کوئی خطرہ محسوس ہو تو اس قسم کے افراد کو بڑی شدت سے کنڈیم کرنا چاہیے۔ ایک کلپ جو اس وقت سوشل میڈیا میں بڑی تیزی سے بعض جہلا کی جانب سے پھیلایا جا رہا ہے وہ کلپ ہے خیرپور کے ایک معشوق صاحب کا کہ جو انہوں نے آغا شہنشاہ نقوی کی ایک گفتگو کے جواب میں بیان کیا ہے۔ اس کلپ سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ ان کا کتنا علمی معیار ہے اور وہ کیا چاہ رہے ہیں اس وقت شیعہ قوم کے بارے میں، اور کس طرح سے وہ اس پلاننگ کا حصہ بن رہے ہیں کہ شیعہ قوم کو تقسیم کیا جائے۔ اگر یہ گفتگو ان کے اور آغا شہنشاہ نقوی کے درمیان کی ہوتی تو شاید ہم مداخلت نہ کرتے، لیکن اس گفتگو کی آڑ میں ان کا ایک عظیم تو نہیں کہنا چاہیے بلکہ ایک بڑا مقصد ہے، اور وہ ہے شاید شیعوں کو تقسیم کرنا۔ اب جو انہوں نے باتیں کی انہیں تدریجاً ہم بہت ہی تیزی سے بیان کرتے ہیں۔ ان میں سے پہلی بات یہ تھی کہ اس کلپ میں آغا شہنشاہ نقوی نے یہ فرمایا تھا کہ جو مرجعیت کے نظام سے دور ہے یا کٹتا ہے تو وہ در حقیقت نظام مہدویت سے دور ہے۔ تو انہوں نے پھر یہ ظاہر کرنا چاہا کہ شاید شیعوں میں دو گروہ ہیں، ایک اخباری اور ایک اصولی،
اور یہیں سے ان کی علمی حیثیت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ تو یاد رکھے کہ اخباری اور اصولی یہ شیعوں کے دو گروپ نہیں ہیں، بلکہ یہ فتویٰ دینے کے دو طریقے ہیں۔ شیعہ اخباری بھی نہیں ہو سکتا، اصولی بھی نہیں ہو سکتا، یاد رکھے۔ نہ اس وقت آغا شہنشاہ اصولی ہیں اور نہ یہ معشوق صاحب جو اپنے آپ کو سمجھ رہے ہیں اخباری ہیں۔ اصولی ہوتا ہے اور اخباری ہوتا ہے وہ عالم کہ جو فتویٰ دیتا ہے، اور فتویٰ دینے کے دو طریقے ہیں، اور ایک طریقے کو کہا جاتا ہے اصول کے مطابق اور ایک طریقے کو کہا جاتا ہے اخبار کے مطابق۔ اب بہت ہی تیزی سے اس کی ایک ہسٹری سی بیان کر دیں کہ جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں بے نفس نفیس اپنی ظاہری زندگی گزار رہے تھے، تو اس وقت جب کوئی سوال کرتا تھا تو خداوند تبارک و تعالیٰ کی جانب سے وحی آتی تھی، اور وہی دین تھا۔ اب اگر کوئی مزید سوال ہوتا تھا اس کے بارے میں، اس آیت کے بارے میں، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تفسیر فرماتے تھے۔ مثال کے طور پر اقیم الصلاۃ، لیکن نماز کا کیا طریقہ ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، اور اس چیز کو کہا جاتا ہے قرآن اور حدیث۔ اب بلا شک اس زمانے میں کہ جب آپ خود موجود تھے تو کسی اور چیز کی ضرورت نہیں تھی، لیکن آپ جب دنیا سے جانے والے تھے تو آپ نے اعلان فرمایا انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرۃ اہل بیتی ما ان تمسکتم بہ لن تضلوا ابدا، کہ میں تمہارے درمیان دو گراں قدر چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک کتاب خدا، دوسرے میرے اہل بیت۔ جب تک تم ان دونوں سے وابستہ رہو گے تو کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے، یہاں تک کہ یہ دونوں میرے پاس حوض کوثر پر پہنچ جائیں گے۔ اب جب زمانہ شروع ہوا مولا امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کا، تو اس وقت جب تک ان سے ڈائریکٹلی پوچھنا ممکن تھا تو دین یہ تھا کہ خود ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا جائے، لہٰذا اس وقت بہت سارے علوم کی ضرورت نہیں تھی۔ پھر جب غیبت صغریٰ کا زمانہ شروع ہوا تو اس وقت دین امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کے 4 نائبوں سے پوچھا جاتا تھا، اور جب غیبت صغریٰ ختم ہو گئی، غیبت کبریٰ کا سلسلہ شروع ہوا، تو جو احادیث اس وقت موجود تھیں ان کو بیان کیا جاتا تھا۔ تدریجاً وقت گزرا، مختلف کتابیں آئیں، اور پھر اسی طرح سے روایات میں بھی ایک تعارض نظر آیا۔ وہ کیسا تعارض؟ مثال کے طور پر ایک روایت الگ چیز کو بیان کر رہی ہے، دوسری روایت الگ چیز کو بیان کر رہی ہے، اور وجہ یہ تھی کہ جب راویوں نے احادیث کو بیان کیا تو بعض نے مفہوم کو بھی بیان کیا ایک روایت کے اور الفاظ کو بھی بیان کیا، بعض نے فقط الفاظ کو بیان کیا، مفہوم بدل گیا، اور بعض نے فقط مفہوم کو بیان کیا اور الفاظ وہی رہے، اور بعض جگہ مفہوم اور الفاظ دونوں بدلے، بعض جگہ املا کا پرابلم ہوا۔ تو بعد میں جو کتابیں وجود میں آئیں تو ان میں ایک ہی موضوع کی مختلف احادیث نظر آتی ہیں۔ اب اس میں شک نہیں کہ ان میں سے ایک حدیث کچھ اور بیان کر رہی ہے، دوسری حدیث کچھ اور بیان کر رہی ہے، اور اسی کو کہا جاتا ہے کہ احادیث کے درمیان تعارض، یعنی دو احادیث آپس میں ٹکرا رہی ہیں، لیکن بلا شک ائمہ کا قول نہیں ٹکرا رہا، جو ہمارے پاس لکھی ہوئی چیزیں یہ ٹکرا رہی ہے۔ اب ضرورت پڑی کہ ان میں سے کون سی حدیث صحیح ہے، کون سی حدیث ضعیف ہے، تو علم رجال کی ضرورت پڑی۔ اب اس دوران علماء کے مختلف نظریات تھے۔ کچھ علماء نے کہا کہ حدیث کی جو بھی کتاب ہے اس پہ عمل کر لیا جائے، کافی ہے، خداوند تبارک و تعالیٰ راضی ہوگا، لہٰذا بعض نے یہاں تک کہا کہ ضرورت نہیں ہے۔ اسی طرح سے کچھ نے کہا کتب اربع یعنی کافی، من لا یحذر الفقی، تہذیب اور استفسار، یہ کافی ہے، کافی اس معنی میں کہ ان کی سب احادیث صحیح ہیں۔ لیکن کچھ نے کہا کہ نہیں، ان میں بھی دقت کی ضرورت ہے اور علم رجال کی ضرورت ہے۔ تو اس طرح سے ان علمی نظریات کا نتیجہ یہ ہوا کہ کچھ نے کہا کہ صرف حدیث ہی کافی ہے اور جو ہے وہ صحیح ہے، اور کچھ نے کہا کہ نہیں، اس پہ دقت ہونی چاہیے، تو لہٰذا علم رجال کی ضرورت پڑی۔ اب ہم کچھ فرق بیان کرتے ہیں اور یہ واضح بتا دیں کہ جو بھی یہ شخص کہے کہ شیعہ اخباری ہوتے ہیں یا اصولی ہوتے ہیں، اس سے بڑھ کر کوئی جاہل نہیں ہو سکتا۔ انتہائی جاہل آدمی ہے وہ جو بھی یہ کہے، اور جو بھی یہ کہہ رہا ہے وہ شیعوں کو تقسیم کرنا چاہ رہا ہے۔ اصولی یا اخباری ایک مفتی ہوتا ہے کہ جو فتویٰ دیتا ہے۔ اس وقت اگر میں کہوں کہ میں اصولی ہوں، ممکن ہے کہ میں نے اصول پڑھا ہے، ممکن ہے میں نے روایات کو پڑھا ہے، لیکن اصولی میں جب کہلاؤں گا
کہ جب میں اصول کے مطابق فتویٰ دوں گا تو در حقیقت جب فتویٰ بیان کیا جاتا ہے تو اس وقت یہ دیکھا جاتا ہے کہ یہ کس طریقے سے بیان ہوا ہے، پہلی چیز۔ اب اگر یہی دیکھیں کہ فرق کیا ہے اصولی اور اخباری میں، اور پھر ہم بیان کریں کہ اصولی اخباری نہ کوئی فرقے ہیں نہ کوئی مسلک ہے، کہ صاحب نے اپنی گفتگو میں کہا کہ پاکستان میں اکثر شیعہ اخباری ہیں۔ اخباری ایک مفتی ہوتا ہے، اصولی ایک مفتی ہوتا ہے کہ جو فتویٰ دیتا ہے، نہ کہ ایک عام شخص، نہ حتیٰ کہ یہ خود صاحب کے جو گفتگو کر رہے ہیں۔ اب کچھ فرق بیان کریں کیونکہ اس وقت ہم چاہتے ہیں گفتگو مختصر سے مختصر ہو، اور فرق یہ ہے مثال کے طور پر اصولی اور اخباری کے درمیان کے بعض اصولی کہتے ہیں کہ ہر روایت پہ عمل کیا جا سکتا ہے، معذرت بعض اخباری کہتے ہیں ہر روایت پہ عمل کیا جا سکتا ہے، بعض نے کہا کہ کتب اربع پہ آنکھ بند کر کے عمل کیا جا سکتا ہے اور باقی کتب پر دقت کرنی چاہیے۔ پھر احادیث کے معاملے میں جو تقسیم بندی ہے، اخباری علماء فرماتے ہیں کہ حدیث یا ضعیف ہے یا صحیح ہے، اصولی علماء فرماتے ہیں کہ حدیث صحیح بھی ہو سکتی ہے، حسن بھی ہو سکتی ہے، موثق بھی ہو سکتی ہے اور ضعیف بھی ہو سکتی ہے۔ اب ظاہر ہے اس ڈسکشن کی ضرورت امام کے دور میں تو نہیں تھی، یہ تو ضرورت ہی جب پیش آئی کہ جب غیبت کا زمانہ ہے اور اب ہم ڈائریکٹ امام سے کانٹیکٹ میں نہیں اور یہ امتحان کا زمانہ ہے۔ اب کتب اربع میں سے بھی جو دو اہم کتابیں ہیں تہذیب اور استفسار کے جو جناب حضرت شیخ طوسی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کی ہیں، وہ تو خود فتویٰ دیتے تھے اصول کی بنیاد پر اور وہ اصولی علماء میں سے تھے۔ اسی طریقے سے ایک فرق جو دوسرا واضح بیان کیا جا سکتا ہے اصولی اور اخباری روش میں، وہ ہے کہ اگر کہیں شبہ ہو کہ یہ چیز حرام ہے یا نہیں تو اس صورت میں اصولی علماء فرماتے ہیں کہ یہاں پر برات جاری ہوگی۔ کیا مراد ہے؟ مثال کے طور پر اگر آج کے دور میں کہا جائے کہ سگریٹ کے بارے میں کوئی فتویٰ، سگریٹ کے بارے میں کوئی روایت نہیں ہے، پس سگریٹ حرام ہے یا حلال ہے، تو عموماً فتویٰ کیا ہے علماء مراجع کا کہ اگر اس میں نقصان کا یقینی خطرہ ہو۔ اب یہ بھی ذہن میں رکھے کہ نقصان تو حتی شکر سے بھی ہوتا ہے، جب نقصان کی بات ہوتی ہے تو اس سے مراد ہوتی ہے کہ اہم نقصان کے جو عام طور پر لوگوں کو ہوتا ہے بہت زیادہ۔ لیکن اگر کوئی روایت نہیں ہے تو کیا کہا جائے گا؟ یا انشورنس کے بارے میں، یا ٹیسٹ ٹیوب کے بارے میں، یا کلوننگ کے بارے میں، تو کہا جائے گا اگر کہیں پر شریعت کے خلاف اس کا استعمال ہو رہا ہو تو یہ چیز حرام ہے، ورنہ کیا ہے؟ برات جاری ہوگی، یعنی حرام نہیں ہے۔ اب اس جانب توجہ رہے کہ اصولی علماء فرماتے ہیں کہ اگر کہیں پر کوئی دلیل نہیں ہے حرام ہونے کی تو وہ چیز پھر حرام نہیں ہے، لیکن اگر اخباری علماء کیا فرماتے ہیں کہ اگر کہیں پر حرام ہونے کی روایت نہیں ہے اور اس کا حلال ہونا بھی ثابت نہیں ہے تو ایسی صورت میں پھر اس کو حرام سمجھا جائے گا اور احتیاط کی جائے گی۔ اب آپ جانتے ہیں کہ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا اگر اس روش پہ چلا جائے؟ تو تقریباً شیعوں میں بھی ایک اہل حدیث والی اور وہابیوں والی کیفیت ہو جائے گی، کیونکہ سابقہ دور میں تو فقط نماز، روزے اور واجبات تک مسئلہ تھا، پھر آج کے دور میں کہا جائے گا کہ ہر وہ چیز کہ جس کے حلال ہونے کا ذکر بالکل واضح روایت میں نہیں ہے وہ سب حرام ہے اور ان سے بچا جائے۔ اور شاید یہ افراد قوم کو اسی طرح تقسیم کرنا چاہتے ہیں۔ مثال کے طور پہ انشورنس کے بارے میں کہا جائے گا روایت نہیں ہے، حرام ہے، بینکنگ مطلقاً حرام ہے، ٹیسٹ ٹیوب بھی مطلقاً حرام ہے، بہت ساری چیزیں بالکل حرام ہو جائیں گی۔ اور پھر یہ لوگ یاد رکھیں کہ اس وقت جو سب شور ہو رہا ہے وہ یہ ہو رہا ہے کہ شیعہ قوم کو بالکل قیادت سے جدا کر دیا جائے، اور غیبت کے زمانے میں جو قیادت رہی ہے وہ ہمیشہ مجتہدین کی، علماء کرام کی رہی ہے۔ تو اصل ہدف ہے یہ ان کا، اور اگلے مرحلے میں یہ پھر عزاداری پہ بھی حملے کریں گے۔ اب یہ ذہن میں رکھے کہ آج بعض وہ لوگ کہ جو کچھ پیجز جرمنی وغیرہ سے چلا رہے ہیں، کچھ دیگر جگہوں سے چلا رہے ہیں، ملنگ ٹائپ کے لوگ، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید وہ عزاداری کے چیمپئن ہیں۔ تو یاد رکھیں آج جو عزاداری یہاں پر پہنچی ہے یہ پہنچی ہی علم اصول کے ذریعے سے فتویٰ دے کے ہے۔ اگر اس روش پہ چلا جاتا کہ اگر قمع کا ذکر روایت میں ہے تو جائز ہے، اگر زنجیر کا ذکر روایت میں ہے تو جائز ہے، اگر آگ کے ماتم کا ذکر روایت میں ہے تو جائز ہے، اگر یہ چیز روایت میں ہے تو جائز ہے، تو آپ جانتے ہیں کہ بہت ساری چیزیں حرام مانی جاتی ہیں۔ یہ علماء علم اصول کے فتوے کے ذریعے سے آج عزاداری یہاں تک ہے
کیونکہ انہوں نے ایک معیار قرار دیا کہ جس چیز سے بھی، حلال چیز سے بھی امام حسین علیہ السلام کا غم پروموٹ ہوتا ہے، دنیا تک واقع کربلا پہنچتا ہے، اگر اس کا حرام ہونا ثابت نہ ہو تو وہ حلال ہے۔ لیکن اگر یہی چیز پوچھی جاتی کسی اخباری عالم سے تو وہ کہتے ہیں کہ کیونکہ اس کا ذکر روایت میں نہیں ہے تو بس حرام ہے۔ تو یاد رکھیں یہ لوگ اگلے مرحلے میں اس طرح سے قوم کو ڈیوائیڈ کریں گے، کیونکہ دشمن اس وقت چند چیزوں سے بہت خائف ہے، جن میں سے ایک ہے ہماری مرکزیت، اجتہاد، دوسری ہے چیز خمس، اور ایک سب سے اہم چیز ہے عزاداری۔ اور اس جانب توجہ رہے کہ جتنے لوگ اپنے آپ کو اس وقت عزاداری کا چیمپئن ظاہر کر رہے ہیں، وہ عزاداری کے خلیے کو خراب کر رہے ہیں، عزاداری کی شکل کو خراب کر رہے ہیں، اسی طرح سے خمس کے نظام کو ڈسٹرب کر رہے ہیں، اور اسی طریقے سے شیعوں کی جو مرکزیت ہے یعنی مجتہدین و مراجع و نائبین امام، ان پہ حملے کر رہے ہیں۔ اب خود معشوق صاحب سے پوچھا جائے کہ آپ نے اپنی گفتگو میں یہ بھی کہا کہ اخباری تقلید نہیں کرواتے، یا اس قسم کی اور جگہ بہت ساری چیزیں چل رہی ہیں، تو سوال کیا جائے گا یہ جو کتب اربعہ میں بار بار علماء کی اطاعت کے بارے میں اور یہ کہ علماء سے مسائل پوچھو، علماء کی جانب رجوع کرو، تو مرجع یعنی جس کی جانب رجوع کیا جائے، جیسے کہا جاتا ہے یہ کتاب مرجع ہے، یعنی یہ ایک اہم کتاب ہے، مصدری کتاب ہے۔ اسی طریقے سے جب کوئی عالم کی جس کی جانب رجوع کیا جاتا ہے اس کو مرجع کہا جاتا ہے۔ تو یہ تصور کہ مرجع جو ہے وہ فقط اصولی میں ہے، ایسا نہیں ہے۔ غیبت کے زمانے میں چاہے وہ شیخ مفید ہو چاہے وہ شیخ طوسی ہو، یہ سب حضرات بھی در حقیقت مرجع ہی تھے کہ لوگ ان کی جانب رجوع کرتے تھے۔ اب ایک اہم فرق جو بظاہر نظر آتا ہے، بعض اصول علماء جو فرماتے تھے کہ ہر شخص خود پڑھے اور جواب نکالے، یہ بظاہر بڑا اچھا لگتا ہے، لیکن یہ پریکٹیکلی دنیا کے لیے پاسبل نہیں ہے کہ ہر آدمی قرآن و حدیث کا ماہر ہو جائے۔ خود ان افراد سے کہ جو اس وقت اس نظریے کو پھیلا رہے ہیں، ان سے سوال کیا جائے کیا آپ جو بھی عمل کرتے ہیں وہ قرآن و حدیث کو پڑھنے کے بعد کرتے ہیں؟ ممکن وہ کہتے ہیں کہ ہاں۔ سوال یہ پیدا ہوگا آپ کی بیوی اور بیٹیاں اور بیٹے اور بچے بھی یہی کام کرتے ہیں، کیا یہ معقول ہے کہ ہر شخص پہلے قرآن و حدیث کو پڑھے اس کے بعد جو ہے وہ غسل کرے؟ کیا ایک 14 سال کا بچہ کہ جس کو غسل کرنا ہے، یا 9 سال کی یا 10 سال کی بچی کے جس کو غسل کرنا ہے، کیا وہ پہلے حدیث اور قرآن پڑھے گی؟ اس کا مینٹل لیول اتنا ہائی کیا جائے گا؟ تو تھیوری کی حد تک کی بات بڑی اچھی ہے، لیکن پریکٹیکلی یہ پاسبل نہیں ہے۔ اب ہم توجہ دلاتے ہیں چند اور موضوعات کی جانب۔ انہوں نے گفتگو میں کہا کہ امام خمینی نے فرمایا کہ جو ہم ظن کرتے ہیں، ظن سے کیا مراد ہے؟ جو گمان کرتے ہیں، یہ گمان ہر صورت میں باقی رہتا ہے کہ جب دو احادیث آپس میں ٹکرا رہی ہوں۔ یاد رکھیں کہ ائمہ کا قول نہیں ٹکراتا، لیکن احادیث مختلف کیٹیگریز کی ہیں، احادیث مختلف کتابوں میں ہیں، اور حتیٰ بعض ایک ہی کتابوں میں ایک ہی موضوع کی 2 3 احادیث ہیں جو آپس میں ٹکرا رہی ہیں۔ اب عالم کا کام یہ ہوتا ہے کہ ان میں سے دیکھیں کہ کس پہ عمل کیا جائے۔ تو یہ جو انہوں نے فرمایا تو در حقیقت یہ ایک خضوع و خشوع کی علامت ہے کہ غیبت کے زمانے میں جو عالم بھی، اب یہ آپ ذہن میں رکھیں کہ چاہے وہ اصولی ہو چاہے وہ اخباری ہو، جب وہ فتویٰ دیتا ہے تو وہ کبھی بھی یہ نہیں کہتا کہ یہی وہ حق ہے اور یہی وہ قول ہے کہ جو اگر امام ہوتے تو امام بھی یہی فرماتے۔ وہ بھی یہی کہتے ہیں یہ حدیثیں ہمارے سامنے ہیں، ممکن ہے یہ صحیح ہو، ممکن ہے یہ صحیح ہو، ممکن ہے یہ ہو، ممکن ہے یہ ہو۔ وہ اپنی تحقیق کے مطابق وہ فتویٰ دیتے ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ فتویٰ چاہے اخباری دے یا اصولی دے، تقریباً وہ تقلید ہی ہوتی ہے۔ وہ تقلید کے معنی یہی ہے کہ جو نہ جانتا ہو، جس فیلڈ کا ماہر نہ ہو، وہ پوچھ کے عمل کرے۔ تو لہٰذا آپ کے گھر میں بھی تقلید ہو رہی ہے، فرق یہ ہے کہ آپ اپنی تقلید کرا رہے ہوں گے، اور ہر وہ شخص کے جو انکار کر رہا ہے وہ در حقیقت اپنی ہی تقلید کروانا چاہتا ہے۔ اب ایک مثال دی گئی علامہ ہلی کے قول کی، تو بڑی علمی خیانت تھی۔ علامہ ہلی نے 12 ائمہ علیہ السلام کا جب ذکر کیا ہے تو اس میں بعض جگہ آیات بیان کی ہیں، اور جو روایات بیان کی ہیں، جو اقوال بیان کی ہیں باب ہادی اشر میں، وہ اہل سنت علماء کے بیان کی ہیں۔ پس جو آپ نے ذکر کیا تھا کہ وہ آئیں گے اور جن لوگوں کی تقلید ہو رہی ہوگی ان سے ریلیٹڈ، تو یاد رکھیں کہ یہ قول ابن عربی کا ہے، اور ینابع المودد میں بھی نقل ہوا، اور اسی قول میں اگر آپ دقت کریں تو یہ بھی ہے کہ امام کے جو اصحاب ہوں گے وہ 360 ہوں گے، تو جبکہ یہ روایت کا نہیں ہے۔ مثال کے طور پر جب آپ نے یہ بیان کی اگر جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہوتے تو وہی فرماتے جو امام
منتظر فرمائیں گے، بلا شک یہی ہوتا، لیکن اس وقت امام زمان علیہ السلام سے ملاقات ممکن نہیں. آج جب ظہور ہوگا تو بلا شک یہ سب علم اصول اور یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ کس طریقے سے ان کا استعمال ختم ہو جائے گا، کیونکہ امام موجود ہوگا. اور جن فقہا کی تقلید کی جا رہی ہوگی آپ کے دشمن کیا کرتے کہ یہ قول علامہ خلنی کا نہیں ہے، بلکہ یہ قول انہوں نے نقل کیا ہے امام زمان علیہ السلام کی تائید میں محی الدین عربی کا. اور محی الدین عربی اپنی اور کتابوں میں بھی جب کہتے تھے فقہا تو ان سے ان کی مراد تھی مذاہب اربعہ اہل سنت، کیونکہ محی الدین عربی اہل سنت کے عالموں میں سے تھے. تو علامہ خلنی نے در حقیقت محی الدین عربی کے قول کو نقل کیا ہے. اب اس جانب اور توجہ دلائیں کہ ایک اعتراض کیا جاتا ہے کہ اصولی علماء اجماع کے قائل ہیں. یاد رکھیں کہ ایک لفظ کی مختلف ڈیفینیشنز ہوتی ہیں. اجماع کے قطعاً یہ معنی نہیں ہے کہ 10,000 یا 10 لاکھ بھی علماء مل کے کوئی بات کریں تو وہ دین ہو جائے گا. نا، مثال کے طور پر ساری دنیا کے علماء مل کے کہیں کہ شراب حلال ہے، اجماع نہیں ہوتا. اجماع کے معنی کیا ہیں پہلے یہ سمجھیے آپ حضرات. اپنی علمی صلاحیت کو، اپنی علمی کیفیت کو ذرا بلند کیجئے، لیکن آپ لوگ ایسا نہیں کریں گے کیونکہ آپ کو قوم میں اختلاف ڈالنا ہے. اب اس جانب توجہ رہے کہ اجماع کے معنی کیا ہیں. اجماع کے معنی یہ ہے کہ اگر دو روایتوں کے جن میں سے ہمیں پتہ نہیں چل رہا کہ اس میں سے کس پر عمل کیا جائے، کس کی سند ہے، دونوں برابر ہیں لیکن ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا، تو اس روایت کے فیور میں ایک چیز جاتی ہے، وہ ہے اجماع. اجماع سے کیا مراد؟ اب یہ دیکھا جائے گا اس روایت پہ زیادہ عمل ہوا ہے پہلے زمانے میں یا اس پہ ہوا ہے. تو پھر کہا جاتا ہے اس روایت پہ عمل ہوا ہے. 100 سال پہلے بھی، 200 سال پہلے بھی، 300 سال پہلے بھی، 400 سال پہلے بھی. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اکثر علماء نے اس روایت کے مطابق فتویٰ دیا ہے، لیکن ہمارے یہاں اجماع کی شرط کیا ہے کہ ایسا اجماع حجت ہے کہ جس سے یقین ہو جائے کہ قول معصوم یہی ہے کہ ماضی میں ہم چلتے چلے جائیں پیچھے تو پتہ چلے کہ غیبت اور غیبت سے پہلے بھی تقریباً یہی قول تھا، یا یہ کہ پوری تاریخ میں قول چلا ہے تو اس سے ہمیں احساس ہو جاتا ہے کہ یہ روایت زیادہ قابل قبول ہے. نہ یہ کہ 10,000 علماء بھی کوئی رائے دے دیں تو اجماع ہو گیا. لفظ الگ ہے، ڈیفینیشن کو سمجھے اس کی. اسی طریقے سے عقل سے مراد یہ نہیں ہے کہ آج ہماری عقل کہہ کے جی شراب حلال کر دے تو شراب حلال ہو جائے. نہ، عقل سے مراد یہ ہے کہ مثال کے طور پر اگر ایک چیز کے بارے میں کہا، مثال کے طور پہ کہا جائے نماز واجب ہے اور نماز وضو یا غسل کے بغیر نہیں ہو سکتی اور نماز واجب ہے، تو عقل یہاں پر حکم دیتی ہے بس وضو بھی واجب ہے. یہ مراد ہے، اتنی مراد ہے عقل سے. اسی طریقے سے بعض چیزوں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ مثال کے طور پر ظلم بری چیز ہے، عدل اچھی چیز ہے، اور اس چیز کے لیے عقل کافی ہے. یہ ظلم برا ہے، یہ عقل بتاتی ہے. یا یہ کہ مثال کے طور پر قرآن مجید میں آیا وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ، اپنے ماں باپ سے اف بھی نہ کرو. اب عقل کیا کہتی ہے کہ جب اف کرنے سے منع آیا ہے تو اس کے معنی یہ ہے کہ گالی دینے سے اور مارنے سے تو قطعاً منع کیا ہوگا. تو یہاں پہ کہا جاتا ہے کہ گالی دینا حرام ہے، عقل سے ثابت ہے، لیکن کب؟ کہ جب آیت کو دیکھا جائے وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ، ان سے اف بھی نہ کرو. بس جب اف نہ کرو تو بدتمیزی کرنا، گالی دینا، مارنا قطعاً حرام ہے. اب کہا جائے کہ روایت نہیں ہے ماں باپ کو مارنا حرام ہے، کہا جائے گا جب اف حرام ہے تو مارنا تو قطعاً حرام ہے. کہاں سے نتیجہ نکلا؟ عقل سے نتیجہ نکلا. تو یاد رکھے عقل سے قطعاً یہ مراد نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں کہ میری عقل یہ کہہ رہی ہے کہ بس شراب آج کل جائز ہونی چاہیے، ایسا قطعاً نہیں ہے. میری عقل یہ کہہ رہی ہے کہ بینکنگ جائز ہونی چاہیے، ایسا قطعاً نہیں ہے. تو سمجھیں ان چیزوں کو، اختلاف نہ ڈالیں. البتہ مومنین کو بھی توجہ دینی چاہیے، جو اختلافی بات کر رہا ہو اس کے بارے میں دقت کریں. کچھ دن پہلے بھی ہم نے ایک کلپ کو اپلوڈ کیا تھا کہ یہ جو ہمارے ممبر پہ افراد آ رہے ہیں، یہ جو اختلاف ڈال رہے ہیں، ان کے بارے میں دقت کریں کہ بعض افراد کو ہمارے مذہب میں داخل کیا گیا ہے بالکل انہی چند دنوں میں، اور بعض افراد وہ ہیں کہ جن کے والدین کو داخل کیا گیا ہے اور اب وہ اپنے اختلافات کے ذریعے سے قوم کو ڈیوائیڈ کر رہے ہیں. وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین.